بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کان من قبل لفی ضلال مبین۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، شیعہ اور اہل سنت، اہل اسلام، محبان اہل بیت، محبان امام حسین علیہ السلام، آپ تمام احباب کے لیے ولایت علی چینل 313 کے توسل سے دعا گو ہیں کہ خالق محمد و آل محمد آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی ہر طرح کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، میرا مالک حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کے وار سے محفوظ و مامون فرمائے۔ پوری دنیا میں رہنے والے محبان اہل بیت، آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھنے والے، اہل بیت سے معرفت رکھنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص دعا ہے ان تمام احباب کے لیے جو اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس چینل کے ساتھ ملحق ہیں اور ہمارے آنے والے تمام ہی اس چینل کی مجالس، محافل کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ولایت علی چینل 313 جس کا واحد مقصد خوشنودی اہل بیت علیہ السلام ہے، ترویج تعلیمات محمد و اہل بیت محمد ہے اور تشہیر ولایت امیر المومنین اور عزائے حسین ہے، میرا مالک ان کے اس مقصد کو، اس صحیح کوشش اور کاوش کو سرکار ولی العصر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے روح رواں برادر ذی وقار جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں اپنے خانوادہ سمیت میرا مالک ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ میرے وقت کے آقا و مولا سرکار حجت، سرکار صاحب العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع، جیسا کہ آپ نے پوسٹر میں دیکھ لیا، کہ ایک بڑا منفرد سا موضوع، بڑا اچھوتا موضوع جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے، سرکار حضرت امیر حمزہ علیہ السلام۔ جناب حضرت حمزہ بادشاہ، شہنشاہ، مربی رسالت اور محافظ اسلام، سید الشہداء، ان پہ گفتگو اور ان کی زندگی کے وہ ادوار جو تاریخ میں پوشیدہ رکھے گئے، ان پہ بات کی جا سکے۔ میں نے اس کے لیے خداوند متعال کی پاک مقدس مطہر کتاب قرآن مبارکہ سے، فرقان حمید سے، سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی۔ آیت جس سورت میں ہے وہ سورت کا نام بھی آل عمران ہے، اور سورت کا نام بتا رہا ہے کہ یہ کس خاندان اور کن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا۔ خداوند متعال اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کے نفسوں میں سے ہے، تاکہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرے، جیسا کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ بالکل رسول کے خاندان سے متعلق ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ احسان ہے پروردگار کا مومنین پر، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ یہاں پر خدا نے احسان جو ہے وہ انسانوں پر نہیں کیا، مومنین پر کیا ہے، اور مومنین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ یعنی کہ خداوند متعال نے یہاں پر رسول کے خاندان کا بالکل واضح طور پر
تعارف کروا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول ظہور سے پہلے بھی جو اس کا خاندان تھا اسے قرآن میں مومنین کہا گیا. خدا کہتا ہے کہ میں نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے، یہ بات قبیلے کی نہیں ہو رہی، یہ بات شہر کی نہیں ہو رہی، یہ بات وطن کی نہیں ہو رہی، یہ بات کسی ملک کی نہیں ہو رہی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے جو ان کے نفوس میں سے ہے، جو ان کے نفسوں میں سے ہے. اب یہاں پر مفسرین نے تفسیر کو تبدیل کرنا تھا، مترجمین نے ترجمے کو تبدیل کرنا تھا. انہوں نے کہنا تھا یہاں مراد اہل قریش ہے، یہاں مراد اہل عرب ہے، یہاں مراد جو ہے وہ خاندان ہے، یہاں مراد جو ہے وہ عرب کے لوگ ہیں. تو ان کی ہر تفسیر اور ہر ترجمے کو خدا نے اسی قرآن کی آیت میں ان کا رد کر دیا ہے کہ اگر ان سے مراد مکہ والے ہیں تو مکہ والے رسول سے پہلے مومنین کیسے ہو گئے؟ اگر اس سے مراد جو ہے وہ شہر والے ہیں تو شہر والے مومنین کیسے ہو گئے؟ اگر اس سے مراد وہ احباب ہیں جو رسول کی قربت میں رہتے تھے تو خدا کہتا ہے کہ جس کو میں نے مومنین کہا ہے وہ رسول ان کے نفسوں میں سے ہے، تو نفوس میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول کے ساتھ تعلق یا رشتہ داری جو ہے وہ خون سے رشتہ داری ہو سکتی ہے کہ یہ نبی کا خون کا رشتہ دار ہے، لیکن خدا یہاں پر کہہ رہا ہے وہ ان کے نفوس میں سے ہے. تو اگر کسی نے نفس سمجھنا ہو تو اسے آیا مباہلہ میں جانا پڑے گا جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ یہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یہ اپنے نفوس کو لے کے آئیں، ہم اپنے نفوس کو لے کے آتے ہیں. تو جہاں نفس سے خدا نے کہا وہاں رسول علی کو لے کے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ نفس سے مراد علی ہے. اور یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس رسول کو ان میں سے مابعوث کیا جو ان کے نفسوں میں سے. تو پہلی بات کہ یہ آیت جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک، مطہر اور متبرک خاندان سے متعلق ہے. دوسری بات، کیونکہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ تاریخ اسلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو معاذ اللہ جب بھی لکھا تو ان کے مذہب کو اسلام پہ نہیں لکھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے جب بھی رسول کے خاندان کو لکھا تو معاذ اللہ حضرت ابو طالب کا ایمان پہ شک کیا گیا، حضرت عبداللہ کو مسلمان نہیں لکھا گیا، حضرت آمنہ رسالت مآب کے دادا، رسالت مآب کے چچا، ان تمام رسول کے خاندان جو رسول کے رشتہ دار تھے، جو رسول کے قرابت دار تھے، جو رسول کا خاندان تھے، اس کے ایمان پر مسلمان کے لٹریچر میں بحث ہوئی ہے. لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے، قرآن اور ہے، تاریخ اور ہے. جسے قرآن مسلمان کہتا ہے اسے تاریخ کافر کہتی ہے، جسے تاریخ مسلمان کہتی ہے اسے قرآن کافر کہتا ہے. یہاں 19-20 کا فرق نہیں ہے، یہاں 100 اور 101 کا فرق نہیں ہے، یہاں 0 اور 100 کا فرق ہے. جسے خدا نے مسلمان لکھا ہے اسے تاریخ نے کافر لکھا ہے، جسے قرآن نے کافر لکھا ہے اسے تاریخ نے مسلمان لکھا ہے. تو اگر یہاں مسلمانوں نے اپنی تواریخ میں یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت عبداللہ کا ایمان ثابت نہیں ہے، رسول کے دادا حضرت عبد المطلب جو تھے وہ معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، تو تاریخ جو ہے وہ رسول کے خاندان پہ بھونک رہی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرا سید اور میرا سردار مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، تو مرسلین میں سے ہے، کافرین میں سے نہیں. جی قبلہ جی، سبحان اللہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سننے والے اور دیکھنے والے احباب کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ خاندان رسول کے بارے میں یہ ظلم کیوں ہوا؟ رسول کے خاندان کے ایمان پہ یہ کیوں لکھا گیا؟ تو صاحب اگر آپ آج 20 سال اور 30 سال کے لیے کسی کو اقتدار سونپ دیں اور وہ 20 اور 30 سال اقتدار میں رہے اور مسلسل اس کے دور اقتدار میں جتنے بھی نیوز پیپر شائع ہوں، جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں، جو کچھ بھی میڈیا پہ نشر ہو وہ ان کے حکم سے ہو، تو 30 سال کے بعد پیدا ہونے والی نسل جو ہے
وہ اسے سچ سمجھے گی جو 30 سال لکھا گیا اور جو 30 سال بولا گیا. سینکڑوں سال جو ہے وہ بنی امیہ جو ہیں وہ مسلمانوں پہ اقتدار تسلط کیے رکھے. جب انہوں نے اتنی دیر مسلمانوں نے اپنا اقتدار جمائے رکھا، جب اتنی دیر انہوں نے مسلمانوں پہ اپنی حکومت قائم رکھی، تو بنی امیہ کے دور میں لکھی ہوئی تاریخ جو ہے وہ حضرت ابو طالب کو علیہ السلام کیسے لکھے گی؟ بنی امیہ کے دور میں لکھی ہوئی تاریخ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھے گی، ابو طالب کو نہیں لکھے گی. بنی امیہ کے ٹکڑوں میں پلنے والا مورخ جو ہے وہ ہندا کے ایمان پہ تو بات کرے گا، فاطمہ بنت اسد پہ گفتگو نہیں کرے گا. بنی امیہ کے بکے ہوئے مورخین، بنی امیہ کے ہاتھوں درہم و دینار میں بکے ہوئے مورخین جو ہیں وہ حضرت حمزہ پہ اسلام لانے کا واقعہ لکھیں گے، لیکن وہ معاویہ بن ابو سفیان پہ بات نہیں کریں گے. تو جب تاریخ ہی بنی امیہ کے بادشاہوں نے اپنے درباروں میں بیٹھ کے لکھائی ہے تو بنی امیہ کے دور کی لکھی ہوئی تاریخ سے آپ رسول کے خاندان کی عزت کہاں سے ڈھونڈیں؟ آج آپ کو تاریخ میں جگہ جگہ خالد بن ولید کا تذکرہ مل جائے گا، آپ کو تاریخ میں جگہ جگہ ابو سفیان کا تذکرہ مل جائے گا، آپ کو تاریخ میں معاویہ بن ابو سفیان کا تذکرہ مل جائے گا، آپ کو عمر بن عاص کی بات مل جائے گی، لیکن آپ کو جعفر طیار کی گفتگو نہیں ملے گی، آپ کو حضرت حمزہ کے واقعات نہیں ملیں گے. تو خاندان رسول جو تھا وہ ہر دور میں مظلوم تھا. یہ نہیں کہ بعد رسول کے خاندان پہ ظلم ہوا، رسول سے قبل بھی رسول کے خاندان پہ ظلم ہوا. میں اپنی کسی ایک عشرہ محرم کی مجلس جو ہے وہ اسی چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، جس پہ میں نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کا تقابل پڑھا تھا، اور بنو ہاشم کا شجرہ اور بنو امیہ کا شجرہ جو ہے وہ اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. حضرت عبد المطلب رسول کے دادا، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث اور سب سے چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ حضرت حمزہ. حضرت عبد المطلب یہ تاریخ اسلام کے رسول کے دادا، ان کے بہت سے واقعات ہیں جن میں مشہور ترین واقعہ تحفظ بیت اللہ، جب ابرہا کا لشکر آیا تو حضرت عبد المطلب کا مکالمہ، حضرت عبد المطلب کا خانہ کعبہ کی مجاوری اور متولی، یہ بہت سے واقعات ہیں جو تواریخ میں نشر ہوتے ہیں. حضرت عبد المطلب کا ایک امتیاز اور ایک انفرادیت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ تاریخ اسلام کا وہ واضح کردار ہے کہ جب خانہ کعبہ جو ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کے دور میں بنا تھا، اور خانہ کعبہ کو اور زمزم جو ہے، چشمہ زمزم جو ہے وہ جناب اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے نکلا تھا. تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا، چشمہ زمزم کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اس دور میں، یہ رسول سے سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے، کہ 2 مکہ میں رہنے والے قبائل کی آپس میں جنگ چھڑی، اور خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے متولی ہونے کے لیے دونوں نے آپس میں جنگ کی. تو اس جنگ کے دوران کیونکہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ بہت سے قیمتی نزورات جو تھے وہ رکھے گئے تھے، جیسا کہ ایران کا بادشاہ، کیونکہ ایران بہت قدیم تہذیب ہے، ایک ایران کا بادشاہ تھا ابکان، اس نے خانہ کعبہ کی دیوار پر سونے کے 2 ہرن جو ہیں وہ نذرانے کے طور پہ چڑھائے تھے. یہ رسول کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، رسول کے آنے سے کوئی 10-20 سال پہلے نہیں، بہت 100 سال پہلے کی بات. اور پھر حضرت اسماعیل کے جگہ پر جو دھمبا آیا تھا، اس کے جو سینگ تھے وہ بھی خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزن. اس دور میں جو تلواریں، جو زرہیں خانہ کعبہ پر چڑھاوے کے طور پہ آتی تھی، وہ بھی خانہ کعبہ کی بیرونی دیواروں کے اوپر آویزاں کی گئی تھی. جب ان 2 قبائل میں آپس میں لڑائی ہوئی تو پھر ایک قبیلہ جس نے فتح پائی، تو اس نے فتح پانے کے بعد جتنے بھی نزورات تھے ان کو محفوظ کرنے کے لیے زمزم کے کنویں کے اندر پھینکے اور زمزم کو بند کر دیا. بہت عرصہ چشمہ زمزم بند رہا.
مکہ کیونکہ پتھریلا پہاڑ کا علاقہ تھا، جب مکہ میں قحط پڑ گیا، مکہ میں پانی جو ہے اس کی قلت ہو گئی، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، اور غلاموں کو ساتھ لینے کے بعد حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے سامنے وہ چشمہ زمزم جسے بند کر دیا گیا تھا اور اس کنویں کو مٹی کے ساتھ بھر دیا گیا تھا، حضرت عبد المطلب نے اپنے غلاموں کو کہا کہ یہاں زمین کی کھدائی کرو۔ جب زمین پہ کھدائی کرنے کا وقت آیا تو تواریخ یہ لکھتی ہیں، ہسٹری یہ لکھتی ہے کہ مکہ کے کافر تلواریں لے کے آ گئے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے دیواروں پر ہمارے بت ہیں، تو ہمارے بتوں کے سامنے گڑھا کھودنا جو ہے یہ جرم ہے۔ جب مکہ کے کفار نے تلواریں نکالنی اور خانہ کعبہ کا گھیراؤ کیا اور عبد المطلب کے نوکروں کو کھدائی کرنے سے منع کیا، حضرت عبد المطلب کو پیغام پہنچا کہ جو حکم آپ نے دیا تھا اس پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ وہاں پر آئے، اور 10 کے 10 بیٹے جو ہیں وہ میدان جنگ کا لباس پہنے ہوئے، تلواریں اپنے سروں پہ لہراتے ہوئے وہاں پہنچے۔ تو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں کے روب کی وجہ سے مکہ کے کفار نے حضرت عبد المطلب کے غلاموں کے اوپر سے تلواریں اٹھا لی، اور سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ یہاں پر کھدائی کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کیوں کہ یہاں سے ایک چشمہ ہے جسے بند کر دیا گیا، میں اس چشمے کو دوبارہ جاری کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے اس واقعے کو تو لکھا تھا، لیکن یہ کیوں نہ لکھا کہ جو چشمہ معصوم کی ایڑیوں سے جاری ہوا تھا، اس چشمے کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے کسی کافر کی نہیں، کسی معصوم کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں پر کھدائی کی، اور کھدائی کرنے کے بعد وہاں سے دوبارہ اس چشمے کو جاری کیا، اور جاری کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے جو جملہ کہا، وہ جملہ آج بھی تاریخوں میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ یہاں کھدائی کی جائے۔ تاریخ کے مورخ کے اس جملے پر میں طالب علم ہو کر سوال کرتا ہوں کہ جب اس وقت رسول آئے نہیں تھے، اسلام ابھی آیا نہیں تھا، وحی کا نزول نہیں تھا، جبریل زمین پہ اترے نہیں تھے، اللہ کا کسی کو علم نہیں تھا، تو عبد المطلب کو حکم کس نے دیا؟ جی قبلہ جی، اس لیے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد رسالت ماب تک نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، ہر دور میں اللہ کا پیغمبر موجود تھا۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں پر اس واقعے کو سنانے کا مقصد، کیونکہ گفتگو حضرت امیر حمزہ پہ آنی ہے، تو حضرت حمزہ جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے وہ فرزند تھے کہ جن کی عمر اور رسول کی عمر مبارک میں 2 سال کا فرق تھا۔ رسول کے جتنے بھی خاندان کے احباب ہیں ان میں سے سب سے زیادہ رشتہ داریاں حضرت حمزہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ پہلی رشتہ داری تو یہ ہے کہ وہ رسول کے رشتے میں چچا لگتے ہیں۔ دوسری رشتہ داری حضرت حمزہ کے رسول کے ساتھ یہ ہے کہ رسالت ماب کی والدہ جناب سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا، ان کی جو چچا زاد بہن تھی جناب حالہ، وہ جناب حمزہ کی ماں تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری رشتہ داری۔ تیسری رشتہ داری یہ ہے کہ جناب حمزہ کی جو زوجہ تھی جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ بنت امیس کے ساتھ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ 3 رشتہ داریاں ہیں حضرت امیر حمزہ کے رسول کے ساتھ، چچا اور بھتیجا کی، خالہ زاد کی اور ہمزلف کی۔ یہاں رسول کے ساتھ ایک رشتہ داری کی بنیاد پر لوگ عزتیں پا رہے ہیں۔ حمزہ 3 طرح کی رسول سے رشتہ داریاں رکھتے ہیں۔ اب جناب حمزہ جو ہیں، کیونکہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب عبداللہ کے فرزند جناب عبداللہ کی جب حضرت آمنہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو
اس سے تھوڑا عرصہ پہلے حضرت عبد المطلب نے ایک شادی جو آخری شادی کی ہے وہ جناب حمزہ کی والدہ کے ساتھ کی. جناب رسالت مآب کے دنیا میں نزول اور جناب حمزہ کے دنیا میں اترنے میں 2 سال کا فرق ہے. رشتہ داری کی بنیاد پہ چچا اور بھتیجا ہیں لیکن بہترین دوست بھی ہیں. حضرت حمزہ کے بارے میں کیونکہ یہ تاریخ اسلام کی مظلوم ترین شخصیت ہے، اس کے بارے میں مورخ نے بہت ظلم لکھا ہے. اس کے جناب حمزہ کے صرف 1 یا 2 واقعات لکھے ہیں، اور ابن حشام نے تاریخ یعقوبی میں، تاریخ مسعودی میں، جتنی بھی تواریخ ہیں اس میں جناب حمزہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ لکھا ہے وہ بڑا مضحکہ خیز ہے. واقعے کی صداقت پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن صرف نتیجہ کیسا بدلا گیا. میں اپنے محترم سامعین کو جناب حمزہ پہ گفتگو، کیونکہ آپ جب بھی جناب حمزہ پہ کچھ لکھیں گے یا جناب حمزہ پہ کچھ بولیں گے تو آپ کو تاریخ سے دیکھنا پڑے گا کہ جناب حمزہ کا کردار کہاں ہے. تو جب جناب حمزہ کا کردار دیکھنے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ جتنی بھی اسلامک ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں گے تو اس میں جناب حمزہ پہ جو باتیں کی گئی ہیں ان میں جناب حمزہ کا جو سب سے پہلی ہیڈنگ آپ کو ملے گی کہ جناب حمزہ کا اسلام لانا. اب جناب حمزہ کا جو اسلام لانا ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب حمزہ، اور یہ تواریخ یہ کہتی ہے کہ جناب حمزہ جو ہے یہ بہت زیادہ شکار کیا کرتے تھے، شکار کھیلتے تھے، اور اکثر مکہ کے باہر، کیونکہ بہادر تھے. بہادری اس کا میں بعد میں بتاؤں گا کہ بہادری کتنی تھی. بس ایک جملہ ہی یہاں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ حمزہ کے نام کے بھی وہی معنی ہے جو علی کے نام کے معنی. کیا بات ہے. یا پھر میں اور جملہ آسان کروں گا تو سامنے والے سامعین کو زیادہ بہتر لگے گا. جناب حمزہ کے اسم مبارک کا وہی مطلب ہے جو عباس کے اسم مبارک کا مطلب. سبحان اللہ. حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، یہاں شیر جانور کی بات نہیں ہو رہی، صفت کی بات ہو رہی. کیونکہ بہادری کی ایک صفت جو ہے اسے شیر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ اس کی یہ بلند قامت ہے تو پہاڑ کی بلندی کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو پہاڑ کہنا نہیں. کسی کو بزدلی کے ساتھ، گیدڑ کے ساتھ تشبیہ دینا، اسے جانور کہنا نہیں. یہ تشبیہات ہوتی ہیں جو ملتی ہیں. ہاں کہیں کسی صفت کو مخصوص اور منسوب کرنے کے لیے نام لیا جاتا ہے، اور کہیں خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. لعنت پیش. تو جناب حمزہ کا جو اسم مبارک ہے اس کا جو مطلب ہے وہ بھی شیر ہے. جو قبول اسلام کا واقعہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جناب حمزہ جو ہے وہ شکار کیا کرتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر مکہ کے باہر چلے جاتے، شکار کرتے، پھر واپس آتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے. ایک دن جناب حمزہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے، یہ واقعہ بالکل ہے، لیکن اس واقعے کو چلتے چلتے جہاں پر قبول اسلام لکھا ہے نا، مجھے اس پہ لے کے آنا کہ جب جناب حمزہ واپس آتے ہیں تو جناب حمزہ جب واپس آئے ہیں تو اس وقت مکہ کے کفار میں سے کافروں نے رسالت مآب بیت اللہ کے قریب سے گزرے تو ابو جہل ملعون کی قیادت میں کفار نے رسول کا رستہ روکا، اور رسول کا رستہ روکنے کے بعد معاذ اللہ رسالت مآب کے سامنے بد کلامی کی، رسول کو برا بھلا کہا. جب جناب حمزہ واپس آتے ہیں تو مکہ کے وہی کفار جو ہیں وہ ابو جہل کی سرپرستی میں دیوار کعبہ کے قریب ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. حضرت حمزہ قریب سے گزر جاتے ہیں. جب حمزہ گزرتے ہیں ایک کنیز ایک لونڈی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ جناب حمزہ سے کہتی ہے کہ میں نے آج عجب ایک منظر دیکھا کہ آپ بنو ہاشم ہیں، آپ بہت بہادر ہیں، لیکن جب آپ مکہ میں نہیں تھے تو اس وقت ابو جہل کے ساتھ بیٹھے ہوئے کفار نے تمہارے بھتیجے اور عبداللہ کے بیٹے کو برا بھلا کہا ہے اور انہیں گالیاں بکی ہیں اور معاذ اللہ ان کی توہین کی ہے.
تو یہ توہین صرف ایک شخص کی توہین نہیں، یہ تمہارے خاندان کی توہین ہے۔ اب یہاں پر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب حمزہ واپس گئے، بالکل ایسا ہی ہے، جناب حمزہ واپس پلٹے، جناب حمزہ کے ہاتھ میں جو کمان تھی جس کے ساتھ تیر چلایا جاتا وہ لوہے کی تھی، جناب حمزہ نے وہ لوہے کی کمان جا کے ابو جہل کے سر پہ ماری، اس شدت کے ساتھ ماری کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور اس کے چہرے پہ خون آ گیا۔ یہاں تک حمزہ کی بہادری ہے، یہاں تک حضرت حمزہ کا کردار ہے، یہاں تک حضرت حمزہ کی صفت ہے، یہاں تک حضرت حمزہ کی وفا ہے۔ لیکن مورخ اتنا بدبخت ہے کہ مورخ کو یہاں پر جناب حمزہ کی بہادری صفت دکھانے کے علاوہ اس نے یہاں پر ایک جملہ لکھا کہ جناب حمزہ نے سر پر زور سے ضرب مارتے ہوئے کہا کہ تجھے نہیں خبر کہ میں اس کے دین پر ہوں؟ تو لہٰذا اس لمحے پہ جناب حمزہ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میں یہاں پر اس جملے پہ مورخ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب حمزہ نے یہ جملہ کہا کہ کیا تمہیں نہیں خبر کہ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں خبر کہ میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ یہ جملہ تو نہیں ہے، جملہ تو تاریخ میں یہ ہے کہ جناب حمزہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے میں اس کے دین پر ہوں؟ دین پر ہونا اور دین قبول کرنا دونوں میں فرق ہے۔ جی قبلہ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو جناب حمزہ کا جو جملہ تھا، جناب حمزہ نے کہا کہ میں اسی دین پر ہوں جس پر یہ جملہ لکھ کے مورخ نے خباثت کیا کی، یہ جملہ لکھ کے جناب حمزہ کے تاریخ میں کردار کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدنام کرتے ہوئے یہ جملہ اس لیے لکھا گیا جناب حمزہ جو تھے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ اب جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹا جو ہے وہ کیونکہ دشمنی میں لکھتا ہے اور اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں مورخ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم نے یہ لکھا اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد، اب مورخ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم نے یہ لکھا کہ جناب حمزہ نے یہ جملہ کہا کہ میں اس کے دین پر ہوں، تو اب میں یہ جملہ پوچھنے کا آپ سے حق رکھتا ہوں کہ اس وقت تو رسول نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں تھا۔ تو جب رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حمزہ کس دین پر ہونے کی بات کر رہا تھا؟ جناب حمزہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دین کافروں تک نہیں پہنچا تھا، عبد المطلب کے بیٹوں کے پاس وہ دین تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ یہاں سے جناب حمزہ کا ایک کردار شروع ہوتا ہے کہ جناب حمزہ جو تھے ان کی بہادری اور ان کی صفت کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ بچپن ہے، جس وقت امیر المومنین کا بچپن تھا جناب حمزہ کا شباب تھا۔ جملہ میری زبان پہ آ گیا ہے تو میں سامعین کو ہدیہ کرتا ہوں، رسول کے دور مکہ میں حمزہ علی کی جوانی کا نام۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی علی علی۔ جی قبلہ جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عباس علی کے بچپن کا نام ہے، حمزہ علی کی جوانی کا نام۔ جی قبلہ جی، سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ مولا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالکل قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے، ہمیشہ اس کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، وہ واقعات پڑھوں گا تو 1 سے 1.5 گھنٹہ چاہیے ان واقعات کو دہرانے کے لیے کہ جب مکہ کے کفار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی طرح کا حملہ کرتے تھے تو حضرت ابو طالب جب جناب حمزہ کو بلاتے تھے تو جناب حمزہ جو تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوتے تھے جیسے مدینہ میں رسول کے ساتھ علی ہوتے۔ بے شک۔ اب طریقہ کیا تھا، تحفظ کا طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ کسی چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کی حفاظت کا ایک پلان ہوتا۔ تو کس طرح کا رسول کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا تھا کہ یہاں پر حضرت ابو ذر کی
جب سیرت پڑھی جائے تو وہاں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب ابو ذر جو ہے، جن کا بنی غفار کے ساتھ تعلق ہے، جس کی وجہ سے ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے، تو بنی غفار سے آئے اور وہ آ کے مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کے انہوں نے مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب آئے، وہاں پر کفار بیٹھے تھے، اور وہاں سے کہا کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ یہاں پر کسی نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، کوئی ایک دین لے کے آیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کسی شخص نے حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف بھیجا کہ وہ وہاں رہتے، جو ہی حضرت ابو طالب کے دروازے پہنچے تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ جو شخص ایک دین لے کے آیا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت ابو ذر۔ جناب حضرت ابو ذر نے جب یہ جملہ کہا تو جناب حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہ سامنے وہ جو دروازہ ہے اس پہ دستک۔ جب سامنے والے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے جناب حمزہ نکلے۔ اس نے کہا کہ آپ دین لے کے آئے ہیں؟ فرمایا کس سے ملنا چاہتا ہے؟ فرمایا اس سے ملنا چاہتا ہوں جو نبی ہے اور جو ایک اللہ کی بات کرتا ہے۔ فرمایا اس دروازے پہ دستک۔ جب اس دروازے پہ دستک دی تو اندر سے حضرت جعفر طیار آئے۔ جب حضرت جعفر طیار آئے تو حضرت جعفر طیار سے اس نے کہا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ جناب جعفر طیار نے کہا کس سے ملنا چاہتا ہے؟ فرمایا اس سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو ایک اللہ کی بات کرتا ہے، جس کا اعلان مکہ کی گلیوں میں گونج رہا ہے۔ فرمایا اس دروازے پہ دستک دو۔ وہ اگلے دروازے پہ دستک دیا تو اس نے دستک دی تو اندر سے علی باہر آئے۔ حضرت ابو ذر نے جناب امیر المومنین سے کہا کہ آپ نبی ہیں؟ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ آپ نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں؟ فرمایا کس سے ملنا چاہتا ہے؟ فرمایا اسی سے ملنا چاہتا ہوں جس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے۔ فرمایا اس دروازے پہ دستک دی۔ جب اگلے دروازے پہ دستک دی تو وہ اکیلے نہیں گئے، امیر المومنین ساتھ آئے اور دروازے پہ دستک دینے کی ابھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اندر سے رسول کی آواز آئی، علی ابو ذر کو لے کے اندر آ جاؤ۔ کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ اب امیر المومنین حضرت ابو ذر کو لے کے اندر چلے گئے۔ تاریخ نے یہ واقعہ لکھ دیا، لیکن تاریخ نے اس واقعے کو لکھ کے جو جملہ لکھا ہے اس جملے نے ایک بات ظاہر کر دی ہے کہ حضرت ابو ذر نے پہلے دروازے پہ دستک دی، دوسرے دروازے پہ دستک دی، تیسرے دروازے پہ دستک دی، پہلے ابو طالب کے دروازے پہ آئے، پھر جناب حمزہ کے دروازے پہ آئے، پھر جناب جعفر طیار کے دروازے پہ آئے، پھر امیر المومنین کے دروازے پہ آئے، اور پھر جا کر رسول کے دروازے پہ آئے۔ رسالت ماں کے تک پہنچنے کا یہ جو طریقہ کار تھا، یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر آئے تھے مکہ کے کافروں کے پاس، کافروں نے بھیجا ابو طالب کے دروازے پہ، ابو طالب نے بھیجا حمزہ کے دروازے پہ، حمزہ نے بھیجا جعفر طیار کے دروازے پہ، جعفر طیار نے بھیجا علی کے دروازے پر، علی نے بھیجا ہے رسول کے دروازے پر۔ اسلام لانے کا سلسلہ یہ ہے، اسلام لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم کفر سے ہو کے آتے ہو پہلے ابو طالب کے دروازے پہ آنا پڑے گا، پھر حمزہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا، پھر جعفر طیار کے دروازے پہ آنے پڑے گا، اور جب تم علی کا ہاتھ پکڑ لو تو علی تمہیں لے کے محمد کے دروازے تک چلے جائے۔ نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جی قبلہ جی۔ کیا پہلا نتیجہ نکلا رسول تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور دوسری بات جس میں لطف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر نے ابو طالب سے بھی یہی پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں، حمزہ سے بھی پوچھا کہ آپ محمد ہیں، جعفر سے بھی پوچھا کہ آپ محمد ہیں، علی سے بھی پوچھا کہ آپ نبی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے جس کا چہرہ دیکھو وہیں سے وہی نور نظر آتا ہے جو نبوت کے چہرے کا نور۔ بے شک۔ یہاں غار کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غار میں جب جناب جبریل امین آئے، جناب جبریل امین کے ساتھ فرشتوں کی ایک صف تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں سو رہے تھے، پہلو میں حمزہ تھے، قدموں کی طرف جعفر طیار تھے، اور دائیں امیر المومنین تھے۔ جب جناب جبریل امین ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ اس غار میں داخل ہوئے تو یہاں پر جملے کتابوں میں ملتے ہیں کہ ملائکہ نے پوچھا، اے جبریل امین مجھے بتا کہ ان میں سے محمد کون ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بعد از رسول یہ سارے محمد تھے، قبل از رسول بھی یہ سارے محمد تھے۔ بے شک، کیونکہ رسالت مآب نے یہ کہا ہے اولنا محمد، میرا پہلا بھی محمد۔ یہ نہیں کہا کہ میں پہلا محمد۔ اگر رسول کہتے میں پہلا محمد تو یہاں سے حدیث یہ کہتی کہ محمدیت کا آغاز رسول سے ہوا ہے۔ رسول نے کہا اولنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کے بعد محمد نہیں آئے، ابو طالب بھی محمد تھے، عبداللہ بھی محمد تھے،
जाफर भी मोहम्मद थे, हमजा भी मोहम्मद थे। अब रिसालत माब ने जब मक्का से हिजरत मदीना की तरफ की है, तो मदीना हिजरत में रिसालत माब ने एक अली को बिस्तर पे सुलाया था और जनाब हमजा को पहले मदीने भेज दिया था। जनाब हमजा के बारे में बहुत से मासूमीन के बहुत से फरामीन है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन जो हदीस लगती है वो अपने पांचवें शहनशाह की है। मेरे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा था कि जब अली की खिलाफत पर कब्जा हुआ, तो अली की खिलाफत पर जब गस्ब किया गया था अली की खिलाफत को, तो अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? तो जनाब सरकार इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की आवाज आई, अगर हमजा और जाफर जिंदा होते तो अली को तलवार उठाने की जरूरत ही न पड़ती। क्या बात है, बेशक क़िबला। ये जुमला क्यों कहा? ये जुमला सिर्फ इस वजह से नहीं कहा, दो वजूहात थी। इमाम बाकर की जुबान से जुमला इसलिए निकला, जाफर और हमजा की बात इसलिए की। एक तो इस वजह से की कि अगर जाफर और हमजा होते, ये थी बहादुरी कि रिसालत माब को अपनी नबूवत मनवाने के लिए जो दो सहारे थे वो एक जाफर थे और एक हमजा थे। जाफर और हमजा ना होते तो नबूवत अपना पैगाम कैसे पहुंचा, और अगर जाफर और हमजा होते तो विलायत भी अपना पैगाम पहुंचा दे। और दूसरा मकसद यह था कि अमीर अल मोमिनीन ने तलवार इसलिए नहीं उठाई कि अली का हक विलायत था, लेकिन जाफर और हमजा जैसे नासिर नहीं थे। बेशक हुज्जत क़याम ना करे तो इसका मतलब हुज्जत की कमजोरी नहीं, अंसार की किल्लत है। इमाम हसन ने खामोश रहे, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, इसमें कमजोरी है इमाम हसन नहीं, किल्लत अंसार है। लेकिन हुसैन ने क्या इसलिए कर लिया था कि जाफर तैयार की जगह अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार भी थे और जनाब हमजा की जगह अब्बास भी थे। अब जनाब हमजा की जब मदीना में रिसालत माब पहुंच जाते हैं तो यहां पर कुफ्र और इस्लाम की दो जंगें हैं, एक बदर और एक ओहद। बदर मुसलमानों की और कुफार की पहली जंग है, ओहद दूसरी जंग। बदर पहली हिजरी में हो गई। बदर वो जंग थी जो एक कुएं में हुई, जिसमें मुसलमानों की तादाद जो थी वो बिल्कुल कम थी। मुसलमानों की तादाद जो थी वो 300 के लगभग या 313 थी और कफार 1000 थे। इस्लाम ताजा ताजा मदीना में पहुंचा था, अंसार जो थे वो भी मुस्तहकम नहीं हुए थे, और मुहाजिरीन जो थे वो तो बिल्कुल एक गरीबुल वतनी की हालत में थे, एक वतन छोड़ के गए थे, नए वतन में गए थे, वहां पर कोई घर, कोई कारोबार, कोई सिलसिला मुआश नहीं था, कोई सिलसिला रोजगार नहीं था। ताजा ताजा अभी एक नया मजहब जो है वो हलक के नीचे उतर रहा था, या कुफार ने पुकार लिया। जब कुफार ने पुकार लिया तो अबू सुफियान एक बहुत बड़ा लश्कर लेके बदर के कुएं पे आ गया। जब वो बदर के कुएं पे आया तो इधर 1000 थे, इधर 300 के लगभग थे। उनके पास घोड़े थे, इनके पास घोड़े नहीं थे, उनके पास तलवारें थी, इनके पास तलवारें नहीं थी। अबू सुफियान जो था उसे मलआउन ने सामने से जो लश्कर भेजा उसमें से 3 लोगों को भेजा, उतबा, शैबा, वलीद। उतबा हिंदा का बाप, शैबा हिंदा का चचा और वलीद हिंदा का भाई। जब ये 3 लोग इधर से आए तो रिसालत इमाम ने अपने लश्कर से 3 अंसार के नौजवानों को भेजा, मुआज, रहमान और औफ। उनका मुकाबले पे जाना था, या इन तीनों ने ये कह के लड़ने से इनकार कर दिया कि हमारे कबीले के साथ मिलता जुलता कोई कबीले का बंदा भेजो, क्योंकि हम अरब के बड़े कबीले के हैं और तुमने अंसार में से एक छोटे खानदानों के अफराद भेज दिए। जब इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया तो रिसालत इमाम ने इन अंसार के 3 जवानों को वापस बुलाया। सामने कौन था? उतबा, शैबा, वलीद। रिसालत इमाम ने घोड़े में बैठ के तीनों की उम्रें देखी। तीनों की उम्रें क्या है? जब तीनों की उम्रें देख ली तो रिसालत इमाम ने अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बेटे हर्ष के बेटे उबैदा को उठाया, जनाब हमजा को उठाया और अली को उठाया। तीनों की उम्रों के मुताबिक इधर से अपने खून भेजे, क्योंकि रिसालत इमाम ने बता दिया कि अरबों के यहां जंग का कानून और तरीका ये होता था कि ये छोटे कबीले से नहीं लड़ते थे, और ये उम्र का तयन करते थे कि ये नहीं हो सकता कि कोई
22 या 24 साल का जवान और उसको 70 साल के बूढ़े के मुकाबले में भेज दे। ये तौहीन समझते थे। ये कहते थे कि 70 साल का बुजुर्ग 22 साल के जवान से कैसे लड़ेगा, लिहाजा 70 साल का 70 साल से लड़ेगा, 24 साल का 24 साल के से लड़ेगा, 30 साल का 30 साल के साथ लड़ेगा। ये बहादुरी का वजन भी उम्रों के तयन के साथ किया करते थे। अब जुमला तो यहां आ गया, लेकिन मैं ये कह देता हूं, ये अरबों का कानून था। ये जंग में उम्रों को भी देखा जाते थे। हुसैन ने 9 लाख के मुकाबले में 6 महीने का भेजा था। और इमाम हुसैन ने बता दिया था, जो तुम्हारे पास शबाब में होता है, हमारे पास वो बचपन में होता है। बेशक। अब जब उनको सामने से तीनों को भेजा गया तो मुकाबले पे जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बेटे हर्ष के बेटे उबैदा वो मुकाबले पे आए, किसके? अतबा के। इसने वार किया तो इसने जंग के दौरान जनाबे उबैदा जो थे वो उतबा के साथ लड़ रहे थे, जनाब हमजा शेबा के साथ लड़ रहे थे, और जनाब अली वलीद के साथ लड़ रहे थे। उस जंग में जनाबे उबैदा जो थे इनके पांव कट गए, और अमीर अल मोमिनीन अपने पहले ही वार के साथ वलीद को वासिले जहन्नम कर चुके थे। अमीर अल मोमिनीन वहां से पलटे और पलट के आके जनाब उबैदा के सामने जो मद्दे मुकाबल था उतबा, उसको वासिले जहन्नम किया और जनाब उबैदा को जख्मी हालत में उठा के रसूल के लश्कर में वापस किया। लश्कर में वापस भेज के जब वापस पलटे, वलीद भी मारा जा चुका था अमीर अल मोमिनीन की तलवार से, उतबा मारा चुका था वो भी अली की तलवार से। सामने से 3 आए थे, इधर रसूल ने भी 3 भेजे थे। उबैदा ने जंग की लेकिन पांव कटे। उनके दुश्मन को भी अली ने मारा, अपने दुश्मन को भी अली ने मारा। जनाब हमजा का कद बड़ा था और शीबा का कद छोटा था। जनाब हमजा सर झुका के लड़ रहे थे, या पीछे से अली की आवाज है, चचा हमजा अपनी गर्दन को झुकाएं। जनाब हमजा ने गर्दन को झुकाया तो जनाब अमीर अल मोमिनीन ने वार करते हुए शैबा की गर्दन को काट दिया। तो इनका तीनों मुकाबले पे आने वालों को जिसको कत्ल किया गया वो एक ही हाथ ने किया, जो अली का हाथ। बेशक। ये बदर की जंग थी। यहां पर हिंदा का बाप मर गया, हिंदा का चचा मर गया और हिंदा का भाई मर गया। मक्का में कोहराम मच गया, मक्का में सोग मनाया गया, मक्का में फजा सोगवार हो गई, और मक्का की औरतों ने अपने मर्दों को घरों में आने से मना कर दिया कि जब तक बदर के मकतूलीन का बदला ना लिया जाए मक्का का कोई मर्द घर में नहीं आएगा। फिर 1 साल के बाद जब उहुद का मैदान सजा, तो उहुद की जंग एक पहाड़ी पे हुई। उहुद के मैदान का सजना था, या उहुद के मैदान में यही हिंदा मक्का की काफिरा औरतों के साथ नगमे गाती हुई कि हम नजमु शहर की बेटियां हैं, हम सितारा की बेटियां हैं, ये नगमे गाती हुई ढोल की ताप पे रक्स करती हुई उहुद के मैदान में पहुंची। मैदान उहुद का मंजर अजीब था। रिसालत इमाम ने दर्रे पे लोग खड़े किए गए थे। माले गनीमत के लालच में उन्होंने दर्रा छोड़ दिया। माले गनीमत के लालच में जब उन्होंने दर्रा छोड़ा तो खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया। पीछे से हमला करना था, जीती हुई जंग की बाजी पलट गई। ताजा ताजा मुसलमान रसूल को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पे चढ़ गए। जख्मी हालत में रसूल थे, एक मलाउन का पत्थर जिसने रसूल को जख्मी किया। रसूल जख्मी हालत में थे। या उहुद के मैदान में अकेला अबू तालिब का बेटा अली था, जो अपनी तलवार को घुमाते हुए घोड़े को चक्कर में लगाते हुए रसूल का दिफा भी कर रहे थे और कफार के हमले को भी हटा रहे थे। इसी हालत में जनाब हमजा जो थे वो दिफा रसूल कर रहे थे। या हिंदा ने अपने मलाउन वहशी गुलाम, जिसको ये कहकर मैदान जंग में लाया गया था कि तुमने तीनों में से किसी एक को कत्ल करना है तो तुझे अपनी मर्जी का इनाम दिया जाएगा। रसूल तक ये पहुंच नहीं सका, अमीर अल मोमिनीन तक इसकी तलवार पहुंचना मुश्किल थी। ये मलाउन घात लगा के बैठा हुआ था। इसने नेजे की वो अन्नी जो जहर में बुझी हुई थी
اس کو نشانہ دے کے جناب حمزہ کے سینے پہ مارا۔ جناب حمزہ کے سینے پر اس نیزے کی انی کا لگنا تھا یا رسول اور علی کے چچا گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ جب کفار حمزہ کی شہادت کے بعد میدان چھوڑ کے بھاگے کہ ہم نے ایک سے بدلہ لے لیا، تو خبر ملی دو عورتیں ہیں جو رسول کے گھر سے روتی ہوئی دوڑی، ایک رسول کی بیٹی اور ایک رسول کی پھپھی، ایک جناب زہرا اور ایک جناب صفیہ۔ جناب صفیہ جو تھی وہ جناب حمزہ کی سگی بہن تھی۔ یہ میدان کی جانب دوڑی، بیٹی باپ کے پاس پہنچی تو رسول نے بیٹی کے پہنچنے سے پہلے امیر المومنین علی سے کہا کسی طرح مجھ تک پانی پہنچاؤ تاکہ میں چہرے کا لہو صاف کروں۔ دندان مبارک زخمی تھے، رسول کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ رسالت مآب نے علی سے کہا مجھے پانی لا کے دو تاکہ میں اپنے چہرے کو دھو لوں، تاکہ فاطمہ میرے چہرے کا لہو نہ دیکھ سکے۔ دوسرا سوال رسول نے کہا کہ علی دوسری پردہ دار کون ہے؟ مولا جناب صفیہ آ رہی ہیں بھائی کی لاش پہ۔ فرمایا جلدی کر پھپھی کو میرے پاس لے کے آ اور حمزہ کی لاش پہ چادر ڈال تاکہ بہن بھائی کا کٹا ہوا لاشا نہ دیکھے، کیونکہ ہندا نے شہادت حمزہ کے بعد خنجر کے ساتھ جناب حمزہ کے سینے کو چاک کیا، جگر مبارک کو زخمی کیا اور جناب حمزہ کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کے گلے کا ہار اور زیور بنایا۔ کٹی ہوئی لاش اسلام کی پہلی تھی جو حمزہ کی لاش تھی، لیکن اس کٹی ہوئی لاش کو بہن کے آنے سے پہلے رسول نے روک دیا۔ یہ اسلام کا پہلا شہید تھا جس کی لاش قتل کے بعد کاٹ دی گئی، لیکن رسول زندہ تھے، علی زندہ تھے۔ بھائی کی لاش پہ چادر ڈال دی گئی، بہن کے سر پہ برقع دے کے واپس لے گئے۔ ہائے شام غریباں، نہ حسین کی لاش پہ چادر تھی، نہ زینب کو کوئی اٹھانے والا تھا۔ بہن نے بھائی کا کٹا ہوا لاشا دیکھا۔ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد 40 روز تک اللہ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل یا علی بن۔ جناب حمزہ کی شہادت کے 40 دن تک رسالت مآب نے سوگ منایا۔ جو لوگ چہلم کی دلیل مانگتے ہیں، جناب حمزہ اسلام کا سب سے پہلا مظلوم شہید ہے۔ صرف شہادت میں ماتم نہیں ہوا، مدارج النبوہ میں آن لائن مجلس میں حوالہ دے رہا ہوں، مدارج النبوہ لکھنے والا شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب رسالت مآب احد کے بعد، جنگ احد کے بعد جب رسول واپس پلٹے، یہ بالکل وہ لفظ ہیں جو مدارج النبوہ میں محدث دہلوی نے لکھے کہ جب رسالت مآب
جنگ احد کے بعد واپس پلٹے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا، ہر گھر سے ماتم کی آواز آ رہی تھی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید تھا۔ رسالت مآب اپنے گھر میں پہنچے اور ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، یہ محدث دہلوی کا جملہ ہے مدارج النبوہ میں، رسالت مآب نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، ہائے میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ یہاں صحاب نے اپنی عورتوں کو رسول کے دروازے پر بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد رسول کے دروازے پر عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میں بالکل وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جو محدث دہلوی نے لکھے۔ جب رسالت مآب کے دروازے پر رونے کی آواز ہوئی تو رسالت مآب نے پوچھا، یہ میرے دروازے پر رونے والا کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ انصار کی عورتیں ہیں جو آپ کے دروازے پر آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتا ہے کہ رسالت مآب نے دعا کے ہاتھ بلند کر کے کہا ہے، میرے اللہ انہیں بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے جو میرے چچا حمزہ پہ رونے کے لیے آئی۔ اتنا رسول نے گریہ کیا جناب حمزہ کی شہادت پہ کہ رسالت مآب نے جناب حمزہ کی شہادت پہ صرف رونے والوں کی بخشش نہیں مانگی، ان کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے۔ اگر شہید کا ماتم کرنا گناہ ہوتا تو رسالت مآب حمزہ کے ماتم کرنے والوں کو دعا نہ دیتے۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا۔ دوسری بات میں جناب حمزہ کے موضوع پہ، کیونکہ فضائل کے بہت سے باب ابھی باقی تھے، جناب حمزہ پہ بہت گفتگو ہو سکتی تھی، اور میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ ان شخصیات پہ ضرور بولا جائے۔ جناب جعفر طیار پہ گفتگو ہونی چاہیے، جناب طالب پہ گفتگو ہونی چاہیے، مولا امیر المومنین کے باقی بھائیوں پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ تاریخ کے مظلوم ترین کردار ہیں جن پہ بولا نہیں جاتا، جن پہ لکھا نہیں جاتا۔ دوسری، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہر شب جمعہ اور منگل کا دن جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی۔ پہلی مٹی کی تسبیح، یہ جملہ پھر سنیے گا، پہلی مٹی کی تسبیح جناب زہرا نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنائی تھی۔ خاک شفا کی تسبیح پر اعتراض کرنے والوں، رسول کی بیٹی نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے تسبیح بنا کر سنت قائم کی ہے کہ شہید کی قبر کی مٹی شفا ہوتی ہے۔ بے شک جناب سیدہ نے تسبیح بنائی۔ آج بھی جناب حمزہ کی قبر مبارک احد کے میدان میں ہے۔ حجاج، عمرہ کرنے والے، حاجی یا مکہ میں جانے والے، مدینہ کی زیارت کرنے والے اس بات پہ گواہی دیں گے۔ آج بھی مدینہ سے جب میدان احد کی طرف جائیں تو درمیان میں ایک مسجد آتی ہے جسے مسجد فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جاؤ علماء کرام سے پوچھو اس مسجد کو مسجد فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جناب زہرا ہفتے میں 2 بار جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی۔ تو رسالت مآب نے جناب سیدہ کے درمیان میں توقف اور رکنے کے لیے اس رستے میں جہاں بی بی قیام کرتی تھی وہاں ایک مسجد بنوائی گئی۔ جناب حمزہ کی قبر مبارک میں جناب زہرا جایا کرتی تھی۔ جناب حمزہ کا سوگ منانا زہرا کی سنت ہے۔ بے شک بی بی جناب حمزہ کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرتی تھی۔ لعنت بے شمار۔ میں آج مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آج کا عنوان اور آج کا ٹائٹل جناب حمزہ ہے، اے حسین کے قتل پہ احتجاج کرنے والوں، اے یزید پر تبرہ کرنے والوں، حسین اور جناب حمزہ میں مماثلت اور مطابقت یہی تھی کہ امام حسین کے قاتل اور جناب حمزہ کے قاتل دونوں ایک ہی خاندان سے تھے۔ دادا نے حمزہ کو قتل کیا تھا اور پوتے نے حسین کو قتل کیا۔ جناب حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، حسین بھی سید الشہداء ہیں۔ جناب حمزہ ہیں اسلام کے سید الشہداء۔ جناب حمزہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کے دور تک قربانیاں دی تھی، ان تمام شہداء کے سردار۔ حسین ہے قیامت تک کے شہداء کا سردار۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب حمزہ اور سید الشہداء ہیں اور
جناب امام حسین بھی سید الشہداء ہیں، تو دونوں کے پاس ایک ٹائٹل ہے، فرق کیا ہے؟ وقت گزر گیا، وقت کے دامن میں وسعت ہوتی تو میں اس میں 4-5 دلائل دیتا، لیکن ایک دلیل بڑی جلدی سے دے دیتا ہوں۔ حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور حسین کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے جو مریم کے بطول ہونے میں اور زہرا کے بطول ہونے میں۔ جی قبلہ جی، جناب حمزہ کے سید الشہداء ہونے پہ اور کریم کربلا کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے جو جبریل کے علیہ السلام ہونے پہ اور حسین کے علیہ السلام ہونے پہ۔ بعض اوقات ٹائٹل ایک ہوتا ہے لیکن شخصیت تبدیل ہونے کے ساتھ عہدے کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حمزہ کم رتبہ نہیں ہے جناب حمزہ کا، اسلام کا وہ شہید جس پہ رسول نے گریہ کیا، جس پہ امیر المومنین نے گریہ کیا، جس پہ جناب زہرا نے گریہ کیا، لیکن حسین کی عزت کیوں بڑھ گئی؟ حمزہ کی لاش دفنائی گئی تھی، جناب حمزہ کی لاش اٹھائی گئی تھی، جناب حمزہ کی لاش کو رسالت ماب نے 70 تکبیر جنازہ پڑھا تھا، جس پہ 70 تکبیر جنازہ پڑھا جائے وہ حمزہ ہے، جس کی لاش بغیر دفن کے چھوڑ دی جائے وہ غریب حسین ہے، جس کی لاش پہ جا کے علی اپنی عبا کی چادر ڈالے اسے حمزہ کہتے ہیں، جس کی لاش پہ کربلا کی خاک اپنی چادر ڈالے اسے غریب الحسین کہا جاتا ہے، جس کی لاش پہ بہن کے آنے سے پہلے رسول رستہ روک لے اسے حمزہ کہا جاتا ہے، جس کی لاش پہ بہن کو دروں کے ساتھ اٹھایا جائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کی قبر پہ زہرا آتی رہی ہو اسے حمزہ کہتے ہیں، جس کی شہادت کے وقت زہرا قاتل کے سامنے بیٹھی ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ خداوند متعال امین ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کے خاندان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مودت فی القربہ کا سلیقہ عطا فرمائے، اجر رسالت کی ادائیگی کا طریقہ عطا فرمائے، آل محمد سے محبت، مودت، معرفت، ان کی ولایت، ان کی عزاداری، ان کے حق کو پہچاننے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال آل محمد کی معرفت عزا ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ اس چینل کو دیکھنے والے اور اس وقت موجود تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اور ان کی معرفت میں اضافہ فرمائے، وقت کے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔